آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہوں گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ 10 نشانیاں، یہ 10 غلطیاں، کہیں آپ بھی ایسی غلطی نہیں نہ کر رہے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ سید امین القادری کا یہ بیان تقریر سنیں اور ان غلطیوں کا خیال رکھیں، کہیں آپ بھی ایسی غلطی نہیں نہ کر رہے ہیں۔ گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، بیماریاں کیوں آتی ہیں، آپ اس بیان میں، اس تقریر میں جانیے اور ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے گھر میں کیوں غریبی آتی ہے، کیوں ایسی بیماریاں آتی ہیں، تو آپ اس ویڈیو میں جانیے اور اینڈ تک بنے رہیے، تبھی آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو مینجنک بنانا سکھایا، گوفن جس
जिसको कहते हैं मंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक की ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता। तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा। एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं?